جو واقعاً خداوند عالم کی رحمتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ 8ویں امام کی ذات بابرکت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب جو ہیں وہ کو تقریباً بعض علماء نے 50 کے قریب لکھے ہیں۔ یہ واقعاً بہت ہی منفرد ہے یہ معاملہ۔ معصومین کے القاب بھی بہرحال ایسے ہیں کہ جو تقریباً ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سارے آپ کے القاب ہیں، غریب الغرباء، انیس النفوس، اور اسی طرح ذکی، صدیق، لیکن میں ایک دو لقب جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ آپ کا جو معروف ترین لقب ہے وہ ہے الرضا۔ الرضا یعنی جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کا نبی راضی ہے، مومنین راضی ہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور آپ کی ذات بھی ظاہر ہے اللہ اور پیغمبر سے راضی ہیں، تو یہ دو طرفہ رضایت ہے۔ لیکن غالباً امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا مولا آپ اہل بیت تو سارے ہی اس وصف کے حامل ہیں، آپ سب کے سب رضا ہیں، تو کیوں آپ کے والد گرامی کو کیوں رضا کیوں کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے والد گرامی جو ہیں ان میں ایک خصوصیت اضافی ہے جو باقی اہل بیت کی شخصیات اور ان ہستیوں میں موجود نہیں ہے بظاہر، اور وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نبی سب راضی ہیں ان پہ، مومنین بھی راضی ہیں، وہ خود بھی راضی ہیں اللہ پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، نفس راضیہ اور مرضیہ کے مالک ہیں۔ لیکن علیہ السلام کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ سے حتیٰ آپ کے دشمن بھی راضی اور خوش تھے، یعنی ظاہری طور پہ جو آپ کے دشمن تھے ان کے لیے بھی چارہ نہیں تھا کہ آپ سے وہ رضایت کا اظہار کریں، راضی رہنے کا اظہار کریں۔ اور آپ کا بدترین دشمن جو ہے آپ کے دور میں ظاہر ہے کہ اس زمانے کا حکمران ہے مامون، ہارون بھی، مامون بھی، تو حکمران جو ہیں یہ ناراض تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ظاہری طور پہ دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے رضایت کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک لقب ہے جو نفس راضیہ و مرضیہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو رضا کہا گیا ہے۔ تو اس کا ایک پہلو اور بھی تھوڑا سا میں اضافہ کروں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تاریخ میں جو ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ حتیٰ تمام تر اسلامی مکاتب فکر کے لوگ، اہل سنت کے بڑی شخصیات جو تاریخی طور پہ بڑا نام ہے ان کا بھی ذکر ہے، وہ جب کبھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تھی تو امام رضا علیہ السلام کے حرم کی جا کے زیارت کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام کے حرم کی زیارت کرتے تھے، رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے تھے تو ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھی۔ یہ تو تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہونے والے لوگ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں ہیں، حتیٰ ابھی جو میں رہا ہوں کئی سال ایران میں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ حتیٰ غیر مسلم بھی آ کے تو وہ حاجتیں مانگتے ہیں امام کی بارگاہ میں، اور بڑے بڑے علماء تو آتے ہی ہیں، بڑے مومنین کی ایک کثیر تعداد
شاید کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے اس حرم میں ہر سال مومنین کی آتی ہے، جو مطلب ہے بے نظیر ہے، بے مثال ہے واقعہ. تو آپ کی ذات جو ہے وہ، علماء تو یہ کہتے ہیں حتیٰ جو اس امام سے راضی نہیں ہے وہ پروردگار جو ہے، یعنی ان کی رضایت تو بہت ہی خصوصیت کی حامل ہے. تو اس اعتبار سے ایک تو آپ کا لقب جو ہے وہ رضا ہے. ایک لقب اور جو زیادہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، اگرچہ اب بیان کیا جاتا ہے، وہ ہے عالم آل محمد. عالم آل محمد، سبحان اللہ، اللہ صلی اللہ یہ محمد. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ہمہ جہت، بہت ہی اس کے اندر عجیب و غریب فضائل کے نکات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ یہ سارا خانوادہ جو ہے عالم ہے، ایسا خاندان جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے، جن کے سینہ مبارک پہ، جن کے پاک سینے پہ اللہ نے قرآن جیسا علم اتارا. یہ اور یہ سارے عالمان قرآن ہیں، یہ سب کے سب وارثان کتاب خدا ہیں، یہ سب ہستیاں وارثان علم پیغمبر ہیں، یہ سارے کے سارے عالم ہیں. ایسا خاندان جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها. علی بابها، سبحان اللہ. مولا نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علوم کے حوالے سے جو خزانے ہم تک پہنچے ہیں، لوگ امام سے پوچھتے تھے اور امام کائنات کی حقیقتیں کس طرح کھول کے بیان فرماتے تھے. اسی خاندان میں ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کا جو علمی مقام ہے، صحیفہ فاطمیہ کے عنوان سے ایک واقعاً بہت بڑا علمی ذخیرہ جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی خاندان میں امام باقر علیہ السلام جیسی ہستی موجود ہے، امام صادق علیہ السلام خود جنہوں نے علوم کے سمندر جو ہے وہ بہائے، یعنی دنیا کے تقریباً دیکھا جائے تو ہر علم پہ جو ہے وہ. تو یہ سارا خاندان ابھی ایک میں عرض کروں کہ ایک ایپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، بڑا کام کیا علماء نے، تقریباً 190 حدیث کی کتابوں کو جو ہے کمپائل کیا گیا ہے. تو میری نگاہ سے گزر رہا تھا کہ 4 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں. تو یہ سب عظیم سرمایہ ہے علم کا. تو پھر یہ بھی ہے، تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جنہوں نے نسبتاً زیادہ وقت ملا اور زیادہ علم جو ہے. ایسے خاندانوں کے اندر امام صادق فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے عالم آل محمد ہے. اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ پوتا جو ہے وہ تمہاری عالم آل محمد ہے. آل محمد کا عالم عجب ہے، یعنی جب اتنے بڑے بڑے عالم موجود ہوں اور وہاں کسی کو عالم کہا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شخصیت اور کتنا بڑا عظیم الشان یہ پہلو ہے کہ آپ کو عالم آل محمد کا. اس کا بہرحال ایک تاریخی طور پہ ہمیں مختلف جو امام کے علمی حوالے سے ملتی ہیں بہت ہی باعظمت نکات. اس میں ایک یہ ہے کہ مامون نے آپ کو جو ہے وہ، ویسے تو یہ حکمرانوں کی کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو ان کی توہین کی جائے، ان کو پبلک میں جو ہے وہ ان کے مقام کو گرایا جائے. لیکن جس چراغ کو خدا روشن کرے اس کو پھونکوں سے کون بجھا سکتا ہے.
تو اس نے ایک مختلف علماء جس میں زرتشت مذہب کے اور کیا کہتے ہیں صحابیین میں سے ایک بڑے عالم، اسی طرح ایک اس زمانے کا ایک بڑا دہریہ عیسائی اور یہودی مذہب کے عالم، تو علماء کا ایک اس زمانے کے جو بڑے ہی اپنے یوں سمجھیں کہ چوٹی کے علماء تھے، تو ان کو جمع کیا اور ایک علمی جو ہے وہ محفل ہوئی۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ گفتگو یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں دلیل دیں، لیکن ان کتابوں میں سے جن پہ ہم بیلیو کرتے ہیں۔ عیسائی عالم نے کہا ہماری کتاب سے، انجیل سے، جو یہودی عالم نے کہا کہ ہماری کتاب سے، اسی طرح باقی لوگوں نے بھی۔ تو وہ ایک بہت بڑا ایک علمی ذخیرہ ہے، اور خصوصاً جب وہ کیا کہتے ہیں وہ دہریہ جب سوال کرنے لگتا ہے تو حکمران کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ اب اس وقت جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن امام نے بہرحال ظاہر ہے کہ امام کا تعلق جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ وہی کے خاندان سے ہے، جن انسانوں کی، جن ہستیوں کی وہی الہی نے تربیت کی ہو، وہی الہی کے ذریعے ان کے علوم ان کو ملے ہوں، تو وہ ان کے علم کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دو لقب ہو گئے، ایک الرضا اور دوسرا جو ہے وہ عالم آل محمد۔ ایک اور لقب جو ہے کہ آپ کا ہے وہ غریب الغرباء ہے۔ غریب ظاہر ہے کہ عربی میں بے وطن کو اور ایسی شخصیت جس کو کوئی توجہ نہ دے اس کو غریب کہتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سارے کے سارے تقریباً ایسے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ غربت اس کا یعنی بالکل منفرد ہے، غریب الغرباء۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام نے کا حرم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر، ان کا مزار، ان کی قبر جو ہے ایسی جگہ پر جو وطن سے بہت دور ہے، جو واقعاً اس جگہ کو قبہ ہارونیہ کہتے تھے، اور یعنی جو آپ کا بدترین دشمن تھا اس کے ساتھ، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہارون کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور آج پروردگار نے مولا امام ہشتم علیہ السلام کی ذات کو جو مقام عطا کیا ہے۔ اچھا، وہاں پر سب دروازے پر کہتے ہیں کہ کالا پتھر بھی ایک مجسمہ بھی تھا کسی زمانے میں، جو اس کی قبر تھی وہ دروازے کے پاس تھی جو محو گئی۔ جی جی ایسے ہی، تو یہ بھی ایسے لکھا گیا ہے، اس تاریخ میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ تو غریب الغرباء کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا جو جانشین ہے امام جواد علیہ السلام، ان کی ولادت جو ہے بہت تاخیر سے ہوئی، تو ظاہر ہے کہ امام کو تو یہ دعویٰ تھا کہ میرے بعد میرا جانشین جو ہے وہ اللہ دے گا، تو اس پہ حتیٰ یہاں تک کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ پرائے تو کہتے تھے، یعنی یوں سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتر کہا گیا، اور آپ کی شخصیت کو بھی ابتر کہا گیا، لیکن نشانیہ کا حول ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوا۔ تو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنے جد امجد کی طرح جو ہے وہ یہ ایک وصف، تو حتیٰ یہاں تک کہ اپنوں میں بھی شکوک و شبہات ہو گئے، اور ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ خاندان کے لوگوں نے جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، کیافہ شناس کو بلایا گیا، تو بہرحال وہ مسئلہ میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے،
تو غریب الغربا کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک تو وطن سے دوری، اور ایک یہ ہے کہ اپنوں میں انسان ناشناختہ ہو جائے. یہ واقعاً بڑا ہی مظلومیت کا ایک پہلو. تو یہ مختلف القاب ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ضامن آہو بہت معروف ہے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی بڑا موجود ہے. میں تھوڑا سا اس واقعے پہ بھی تبصرہ کروں گا کہ ایک شکاری جو ہے وہ گیا شکار کرنے جنگل میں، تو ایک ہرنی جو ہے اس کو شکار کرنے لگا، تو وہ دوڑی، یہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ دوڑتے دوڑتے بہرحال پہنچی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. وہاں اس جانور نے اپنی زبان میں بات کی، امام نے بہرحال اس کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد اس شکاری سے کہا کہ یہ ہرنی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے تو وہ میں آتی ہوں، اور پھر یہ مجھے شکار کر کے لے جائے، تو میرے بچے جو ہیں بھوکے ہیں اس وقت، تو اس کو جانے دو. اس نے کہا بھی یہ چلی گئی تو یہ اس کی کون ضمانت دیتا ہے؟ فرمایا میں ضامن ہوں. اللہ اکبر. فارسی میں آہو وہی ہرن کو کہتے ہیں، ہرن یا ہرنی دونوں کو آہو، تو وہ ضامن آہو کے نام سے یہ پھر اچھا وہ ہرنی گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، تو وہ جب آنے لگی تو بچے بھی ساتھ جو ہے وہ چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ہرنی جو ہے امام کے پاس آ گئی. تو یہ منظر دیکھ کے تو وہ شکاری بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا مولا، تو ایک نقطہ جو قابل غور ہے، ایک تو یعنی وہ ہستی جس سے جانور بھی، میرا مطلب اس کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اپنی منتیں، تو یہ ضامن، یہ امام ضامن کا جو ہے نا ایک تعویذ معمولاً ہمارے ہاں باندھا جاتا ہے، تو یہ اسی نسبت سے ہے. امام ضامن بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ امام کی ضمانت میں جو ہے وہ سب کچھ محفوظ ہے. یعنی وہ بھی منقلب ہو گیا شکاری بھی، اور ہرنی کی جو ہے وہ ایک جو پہلو اور ہے دوسرا اس ضامن ہونے کے ساتھ ساتھ، سوال یہ ہے کہ اس ہرنی نے کس زبان میں گفتگو کی، امام نے اس کی زبان میں اس کو جواب دیا، پھر ضمانت بھی دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا علم خالی ظاہری نہیں ہے، یہ کائنات کے باطن کا بھی علم رکھتے ہیں، کائنات کی اندر جو مخلوقات اس عالم میں موجود ہیں. اچھا، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور بنو امیہ کے بعد بنی عباس نے کسی طور سے بھی اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کم ظلم نہیں ڈھائے، بلکہ ان کے پاس بنو امیہ کے ظلم ڈھانے کا تجربہ بھی تھا، اور وہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں زیادہ سفاک تھے، ان سے مکار بھی زیادہ تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر تلوار کے بجائے زہر کے ذریعے سے اور مختلف ہیلے اور بہانوں ذریعے سے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ولی عہدی کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک پورے ایک ڈھونگ رچایا، اور اس کے اوپر تاریخ کہتی ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی کافی جو ہے وہ مقاومت بھی دکھائی کہ یہ تو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. تو یہ کیا ماجرا تھا اور امام نے کیوں قبول کی؟ اس کے سیاسی اعزاز و مقاصد کیا تھے، اور اس سے تشیع اور اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس پر روشنی ڈالیں. تو بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت ہی پہلو دار ہے یہ سوال. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ میں علیہ السلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے معصومین جو ہیں کہیں حکومت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں حکومت کے خلاف قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اس پہ تو خیر فی الحال ابھی مختصر جواب یہی ہے کہ زمانے کے حالات کے مطابق جو ہے معصومین علیہ السلام نے جو ہے وہ اسٹریٹجی اختیار کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینے کا جو دورانیہ ہے، مدنی جو دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت قائم فرمائی اور کتنی جنگیں اور کتنا سلسلہ ہوا. تو یہ جنگیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا دفاعی سلسلہ تھا. آپ پہ جنگیں امپوز کی گئیں، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو حکومت پیش کی گئی،
اور آپ نے بہت ہی اس کو ٹھکرایا، لیکن بالآخر امت کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حکومت کو قبول کیا۔ باقی یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت عہدی جو قبول کی ہے، اس کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت کا ڈیوریشن ہے وہ 20 سال بنتا ہے۔ 10 سال ہارون جیسے دشمن کے زمانے میں، 5 سال ہارون کا جو بیٹا تھا امین اس کے زمانے میں، اور آخری 5 سال جو ہے وہ جو اگلا دشمن ہے مامون اس کے زمانے میں۔ تو اب اس کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو تھا نا ہارون نے زہر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، مولا کے والد گرامی کو۔ تو ایک علویوں کی تحریک ایک اوورال ایک بحث ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے ہارون کا اور منصور سے آنورڈ کہ علوی جو ہیں یہ کافی بڑی تھریٹ تھے حکومتوں کے لیے۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ وہ حکومتوں نے کوشش کی کہ ائمہ کو براہ راست جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے۔ تو امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو قتل کیا ہارون الرشید نے۔ اب جس نے زیادہ اس مسئلے پہ زور دیا وہ ہارون کا بہت ہی قریبی تھا، یوں سمجھیں کہ اسی کے مشوروں پہ ہارون عمل کرتا تھا، یحییٰ برمکی۔ تو وہ جب 7ویں امام کی شہادت ہو گئی تو ایک دن بیٹھے ہوئے اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ موسیٰ کاظم کا بیٹا علی ابن موسیٰ بھی اس وقت قید حیات میں ہے، تو گویا اس کو بھی راستے سے ہٹا دو۔ تو اس نے غصے میں آ کے کہا تم چاہتے ہو کہ میں تلوار اٹھا کے سارے علویوں کو تہہ تیگ کر دوں؟ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اثرات تھے وہ اتنا بڑا تھریٹ ہوئے کہ خود ہارون بھی پریشان ہوا اور اس کو جرأت نہیں ہوئی امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے۔ بلکہ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اس زمانے میں اپنی امامت کا اور اپنے حق کا جو ہے وہ برملا اظہار کیا، اتنا برملا اظہار کیا کہ آپ کے بعض قریبی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا مولا کہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ظالم ہے تو یہ آپ کو راستے سے ہٹا نہ دے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے جد امجد نے فرمایا تھا نبی اکرم نے کہ ابو جہل میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ یہ ہارون بھی ابو جہل کی طرح جو ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ہارون کے دور میں امام کو کمپیریٹیولی ایک بڑا ٹائم ملا، اور یہ اس ٹائم میں امام کی شخصیت مدینہ میں اور اطراف میں دنیا میں مختلف مقامات پہ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا جو ہے وہ ایک نورانی اثر جو ہے بہت ہی پاورفل ہوا۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے ظاہر ہے کہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا امین اور دوسرا تھا یہی ہارون جی مامون۔ تو امین اور مامون، امین جو ہے وہ ایک بحث ہے تاریخ میں کہ وہ عربوں کے اندر یہ تعصب تو رہا ہے کہ امین جو ہے وہ خالص عرب تھا، اس لیے کہ اس کی ماں جو ہے وہ بھی عرب تھی اور باپ بھی عرب تھا، اور در حقیقت جو ہے ہارون نے 2 ولی عہد بنائے تھے، ایک امین اور ایک مامون۔ پھر مامون جو ہے وہ عرب جو گردا گرد تھے اس تاریخ کے اس حصے میں اس دربار کے اندر،
تو وہ کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے مامون کو. تو اس اعتبار سے یہ ایک اختلاف جو ہے دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ واضح ہو گیا جب ہارون جو ہے وہ دنیا سے گیا. اب ہارون کی وصیت کے حساب سے امین جو ہے وہ پہلا خلیفہ ہو گیا، چونکہ ولی عہد تو ٹرن بائی ٹرن ہے نا جی، پہلے امین اور پھر اس کے بعد مامون. لیکن اس دوران ہارون نے خراسان ظاہر ہے کہ آج ہم خالی مشہد مقدس اور اس علاقے کا جو صوبہ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں خراسان کی حدود بہت بڑی تھیں، جس میں ایران، جس میں ترکمنستان، تاجکستان، کرگزستان کے علاقے بھی شامل تھے. افغانستان کا تقریباً کہہ سکتے ہیں کوئی 80% تھا، اور کچھ حصہ بلکہ پاکستان جو آج ہے اس کا کچھ حصہ اس کا بھی شامل تھا. تو یہ ایک خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑی آج کے زمانے کے چند ممالک کو شامل کریں چین کی سرحد تک جو ہے اس خراسان کی جو تھی بارڈرز تھے. تو یہ ایک صوبہ تھا ہارون کے دور میں. تو خراسان جو ہے وہ سارا جو ہے دے دیا گیا ہارون نے اپنے زمانے میں اپنے اس بیٹے کو مامون کو دیا. تو اب جب ہارون الرشید گیا ہے تو امین کو جو ہے لوگوں نے اس کے قریبیوں نے مشورہ دیا کہ تو جانشین تمہارے بھائی کو نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بیٹے کو ہونا چاہیے. بالآخر یہ ہے کہ اس نے دربار میں اعلان کیا کہ میرے بعد مامون جو ہے خلیفہ نہیں ہوگا، میرے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ خلیفہ ہوگا. تو یہ بات جب اس کو پہنچی مامون کو، تو مامون نے، یہ پھر تاریخ کا حصہ ہے بنو عباس کی تاریخ میں، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا. یہ سلطنت ایسی خبیث چیز ہے کہ اس کی محبت میں لوگوں نے قریبیوں کو بھی قتل کیا ہے. آج کے دور میں اس کی مثال ہمیں صدام کی شکل میں نظر آتی ہے، جس نے حکومت کی خاطر جو ہے کن کن لوگوں کو قتل کر دیا. تو یہ معاملہ ہے. اب جب امین نے اس کو عزل کر دیا، معزول کر دیا خلافت سے، تو اب مامون جو ہے اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور بالآخر 5 سال جو ہے وہ جنگ ہونے کے بعد امین کا سر جو ہے وہ دربار میں لٹکایا گیا، حتیٰ خراسان کے شہروں میں پھرایا گیا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ دربار میں جب تک وہ تھا، لوگ جب اپنے واجبات اور اپنی تنخواہ کہہ لیں اس زمانے میں لینے کے لیے آتے تھے تو ساتھ کہا جاتا تھا کہ اس پہ لعنت بھیجو. یہ وہ ہے، یعنی مامون کی آپ کو سمجھ آئے گی کہ جاہ پرستی، حکومت کا عشق، اس کی خاطر اس نے حتیٰ اپنے بھائی کو قتل کیا، اور بالآخر ساری سلطنت پہ جو ہے وہ براجمان ہو گیا. یہ وہ حالات ہیں. ایسے حالات میں علوی جو ہیں وہ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک بڑی تھریٹ تھے مامون کے لیے. تو یہاں 3 نقطے میں فی الحال جمع کروں گا. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور ظاہر ہے کہ اب خوف و ہراس کا جو ایک معاملہ ہے وہ ہو گیا قائم. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عرب تو پسند نہیں کرتے تھے، دربار کے بھی، اس کے رشتہ دار بھی. تو چونکہ وہ کنیز کا بیٹا تھا تو نتیجتاً یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی پریشانی تھی، ایک بڑی رکاوٹ تھی اس کی سلطنت میں. تیسرا نقطہ جو ہے وہ علویوں کا تھریٹ تھا. علوی یعنی شیعان اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو ہیں، ان کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد تھی. وہ ظاہر ہے کہ ان کا منبع، ملجا، ماوا جو ہے امام رضا علیہ السلام. اب اس نے پلان کیا کہ امام رضا کو کسی طرح جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جائے.
تو اس کے لیے اس نے حتیٰ دربار کی مخالفت بھی مول لی، لیکن کہتے ہیں کہ اس معاملے میں فضل ابن سہل جو ذوالریاستین کے نام سے بھی معروف ہے، مامون کا بہت ہی قریبی تھا، بلکہ ہارون کے زمانے میں مامون کی تربیت اور مشاورت کے لیے فضل ابن سہل کو جو ہے وہ فضل ابن سہل جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، اس کے مشورے پہ یہ پلاننگ جو ہے ہوئی، اور فضل ابن سہل ظاہر ہے کہ ہارون کے بھی مامون کے بھی ادوار کو دیکھ چکا تھا۔ فضل ابن سہل جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ دربار میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایرانیوں کی تھی، تو ان کے اثرات بھی تھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ پلان کیا گیا کہ کس طرح امام رضا کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ بہرحال طے ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو ایک مجبور کیا گیا کہ وہ ہجرت کریں مدینہ سے مرو کی طرف۔ مرو جو ہے آج کے دور میں بہرحال وہ ظاہر ہے کہ ایران کا حصہ نہیں ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ خراسان کا حصہ تھا، وہ مشہد سے بہرحال ایک کافی فاصلے پہ ہے، غالباً تاجکستان کے اندر ہے اس وقت، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اس حکومت کا وہ حصہ تھا۔ تو امام جو ہے مدینہ سے جب نکلے ہیں تو تقریباً آپ کی کیفیت ویسی تھی جیسے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں واقع گریا تھا اور پریشانی تھی۔ امام نے کہا یہ میرا آخری سفر ہے اور میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، میری قبر جو ہے وہ سرزمین طوس پہ جو ہے وہ بنے گی۔ بڑے دردناک انداز میں اپنے جد امجد کی قبر مبارک سے رخصت ہوئے، اور بہرحال ایک بہت ہی دردناک مناظر تھے۔ مدینے میں خود بھی باقی بھی مسلمان مومنین جو ہیں وہ پریشان تھے۔ anyway، اب امام نے جب سفر شروع کیا ہے تو یہاں پہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ مدینہ سے مرو تک جو ہے وہ بہت سارے علاقے تھے جو علوی تھے، شیعہ علاقے تھے، جہاں ایک بڑی کثیر تعداد میں، تو روٹ ایسا اختیار کیا گیا کہ جہاں پہ امام کے ماننے والے اور چاہنے والے نہیں تھے، جس میں چلتے چلتے جو ہے وہ اہواز کا اور کیا کہتے ہیں فارس کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ امام نیشاپور سے نکلتے ہوئے پھر پہنچے ہیں مرو کی سرزمین پر۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو طے کیا گیا تھا اس کے مطابق امام کا استقبال کیا گیا، دربار میں بٹھایا گیا، اور مامون نے اب کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو امام نے پوری شدت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انکار کیا، بلکہ اس قدر تکرار اصرار ہوا اور انکار ہوا کہ فضل ابن سہل کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خلافت کو اتنا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کتنی ذلیل ہوئی اور امام نے کتنا اس اصرار پہ انکار کیا۔ بالآخر یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو ولی عہد ہونا پڑے گا۔ اس پہ بھی امام نے انکار کیا، لیکن بالآخر جو ہے وہ کہا گیا کہ اگر آپ ولایت عہدی قبول نہیں کریں گے تو حتیٰ قتل کی دھمکی بھی دی گئی۔ تو یہ ایک مجبور حالت تھی، لیکن اس سے خود امام نے بھی اس کو قبول فرمایا، ورنہ ظاہر ہے کہ قتل کوئی ائمہ کے ہاں وہ کوئی بڑی رکاوٹ نہیں بنتی دین کے مقابلے میں۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کی سربلندی کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، لیکن تاریخی طور پہ جو بات ہمیں لگتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ مامون کسی طرح امام کو چاہتا تھا کہ امام کو دربار میں کوئی ایک منصب دیا جائے تاکہ شیعہ جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے۔ علویوں کی تحریک ہو چکے، پھر شیعہ جو ہے مخالفت نہیں کریں گے مامون کی حکومت کا، تو ایک تو پہلو یہ ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال وہ اس نے بہت زیادہ سازش کی، اس میں پھر اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی امام کو دیا تاکہ اندر کی ساری خبریں جو ہیں وہ اس تک پہنچتی رہیں۔ اینی وے یہ ایک پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام نے جب محسوس کیا، دیکھا کہ ولی عہد اس عہدے کو قبول کرنے سے شیعوں کو شیلٹر ملے گا، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو محب ہیں، آپ کے شیعہ غیر شیعہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کو کوئی نہ کوئی تحفظ ملے گا، تو امام نے اس بنیاد پہ ولایت عہدی کو قبول کیا۔ تو یہ مجبوری بھی تھی اور مصلحت بھی تھی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھیں تو دشمن نے تو اس لیے تھا کہ بھی اس کی حکومت کو استحکام ملے گا، لیکن آہستہ آہستہ امامت کا نور اتنا تابناک انداز سے پھیلا کہ بالآخر اس خبیث نے امام کو جو ہے وہ شہید کیا زہر دے کر، چونکہ زیادہ عرصہ پھر امام تقریباً یہ جو سفر تھا اس میں نیشاپور کا بھی ذکر آتا ہے، اور سلسلۃ الذہب حدیث جو ہے، جس کے اندر باقاعدہ مطلب جس کو گولڈن چین آف نریشن بھی کہا گیا، کہ پوری سونے سے اس کو لکھنے والی یہ تحریر ہے اس میں، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان شرائط میں سے میں بھی ایک شرط ہوں، وہ کیا منظرنامہ تھا، کس قدر وہاں پر جم غفیر تھا، کس طرح کتنے لوگ تھے، اور کس طرح سے امام نے جو ہے وہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑا سا منظرنامہ بھی ساتھ میں تاریخ کے حوالے جات کے ساتھ پیش فرما دیجیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تو اس کو میں جوڑتا ہوں یہ اس سے پہلی بات کو اس آپ کے سوال کے ساتھ کہ امام کی علمی شخصیت کے حوالے سے امام کا جو امامت کا نور ہے وہ اتنی طاقت کے ساتھ پھیلا کہ ہارون نے جو ہے وہ ششتر رہ گیا، وہ پریشان ہوا، جس میں ایک واقعہ تو میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ امام نے 2 مرتبہ جو ہے وہ نماز عید پڑھانے کے لیے وہ بھی مجبور کیا گیا، لیکن عیدگاہ تک نہیں پہنچے، اس قدر آپ کی محبوبیت میں اضافہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ عاشقانہ جو ہے آپ کی زیارت اور آپ کی اس میں ابتدا میں نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ بہرحال حکومت کا پلان کچھ اور تھا، لیکن اللہ کا پلان جو ہے وہ اس پہ غالب آیا، اور امام کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ۔ اب انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو ہے یہ آپ کے اس سوال میں ہے، روایت جو ہے وہ سلسلۃ الذہب کی، اور یہ سلسلۃ الذہب جو ہے اس کو بھی بلکہ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چین آف نریشن ہے یہ خالی نام لے لیے جائیں تو دیوانہ جو ہے اس کو عقل آ جائے، اس کو ہوش آ جائے، اس کی دیوانگی دور ہو جائے، اس قدر خوبصورت یہ چین ہے۔ تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ جب مولا امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں پہنچے تو نیشاپور میں ایک واقعہ ہوا کہ آپ کے جو استقبال کرنے والے لوگ آئے، اس میں تاریخ نے تقریباً 21,000 افراد وہ تھے جن کے ہاتھ میں قلم تھا، کاغذ تھا، کہ وہ کچھ امام سے سنیں اور اس کو تحریر کریں۔ تو یہ اتنی بڑی یہ خود یہ بات بتا رہی ہے کہ امام کی شخصیت کا سحر کس قدر طاقتور تھا، کس قدر آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ شیعوں میں تو تھی ہی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ شیعہ بظاہر نہیں تھے لیکن آپ کے محب تھے، کس طرح لوگوں نے اپنی عشق و محبت کا اظہار کیا۔ تو اس میں پھر منتظر تھے لوگ، امام جو ہے سوار تھے سواری پہ، تو تھوڑی دیر کے لیے سواری جو ہے وہ رکی تو امام نے پردہ ہٹایا اور ایک حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے انہوں نے امیر المومنین نے اپنے پیغمبر اکرم سے، پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے یہ بات نقل کی ہے۔ تو یہ ہے وہ سلسلہ کہ میرے آباء و اجداد نے، انہوں نے اپنا جبرائیل سے
تو یہ سونے کا سلسلہ ہے، سلسلہ تو ذہب سونے کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے روایت، پھر وہ حدیث قدسی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اب پیغمبر کا فرمان نہیں بلکہ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. تو یہ حدیث مولا نے بیان فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. لوگوں نے لکھی اور لکھنے کے بعد تھوڑا سا سواری جو ہے وہ چلی تو اب لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا کہ شاید حدیث اتنی ہی ہے. سواری رکی، دوبارہ چند کچھ قدم چلنے کے بعد تو مولا کا نورانی چہرہ جو ہے دوبارہ لوگوں نے زیارت کی تو فرمایا کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ ٹرمز ہیں، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں سے انا من شروطہا، میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. تو یہاں ایک بات جو مزید باطل فرقے بنے تھے ان کا بھی رد ہو گیا اس میں سے، کیونکہ یہ سلسلہ اثنا عشر تک جائے گا. بنیادی اصول سمجھ میں آ گیا. بنیادی اصول یہ ہے کہ جس نے توحید تک پہنچنا ہے، جس نے اللہ کی ربوبیت کو جاننا ہے، جس نے پروردگار کے نظام کو سمجھنا ہے، پروردگار کے اوصاف کو جاننا چاہتا ہے، خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس دروازے سے جائے گا. وہ کون سا دروازہ ہے؟ علی ابن موسیٰ رضا اس کا دروازہ ہے. اس کا دروازہ جو ہے ائمہ اہل بیت ہیں، اس کا دروازہ بی بی زہرا ہیں، اس کا دروازہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی ذات اطہر ہے. یہ وہ دروازہ ہیں جو ربوبیت کی معرفت کا دروازہ ہے. یعنی اس دروازے کے بغیر خدا کی توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، اس دروازے کے بغیر خدا کی معرفت نہیں آئے گی. یہ دروازہ الہی ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ، خدا کی ربوبیت کی معرفت کا دروازہ، اللہ کے علوم کا دروازہ جو ہے وہ اہل بیت ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی نے صراط مستقیم تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے صراط مستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. یعنی خود رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. خطبہ غدیر میں نبی اکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں ہوں انا صراط اللہ المستقیم، انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ. صراط مستقیم میں ہوں. اتنے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم میں ہوں جس کی اطاعت کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ثم من بعدی علی، میرے بعد علی صراط مستقیم. اور اس کے بعد آپ نے اپنے سارے جانشینوں کا ذکر فرمایا. تو علی صراط مستقیم ہے، علی ابن موسیٰ رضا صراط مستقیم ہے. یہ اہل بیت ہیں جو کہ صراط مستقیم ہیں. لہذا دین کی حقیقت، دین کو اگر کسی نے سمجھنا ہے تو یہی سلسلہ الذہب ہے. اور میں ایک اور نقطہ یہاں پہ اضافہ کرتا چلا جاؤں. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو ہے ائمہ یہ زیادہ فخر محسوس فرماتے تھے کہ انہیں ابن الرضا کہا جائے، یعنی رضا کا. تھوڑی سی آواز ڈسکنیکٹ ہوئی، دوبارہ فرما دیں. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزندان، آپ کے بعد آنے والے ائمہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے تھے، اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ان کو ابن الرضا کہا جائے.
رضا کا بیٹا، یعنی اس سے بھی امام کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابن الرضا ہیں، یعنی امام جواد ابن رضا، امام ہادی ابن رضا، امام عصری ابن رضا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ابن الرضا. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محور ہے. بعض علماء نے تو ایک اور بھی پہلو ان کو محسوس ہوا ہے کہ ان حدیث و روایات سے لگتا ہے جیسے امام کا مقام جو ہے وہ بالکل ائمہ میں منفرد ہے، بالاتر ہے. اس کو تو ہم نہیں وہ کر سکتے، لیکن بہرحال یہاں تک کہ اہل بیت علیہم السلام خصوصاً آقا و مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کس قدر فضیلت ہے، کس قدر عظمت ہے. لیکن یہ روایت کسی اور امام کے بارے میں نہیں ہے جو علماء نے بیان کی ہے. غالباً امام جواد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کہا کہ مولا آپ کے والد کی زیارت کا ثواب 1000 حج ہے. فرمایا 1000 حج، الف الف حج، 1000 ضرب 1000 حج. اللہ اکبر، یا ابا عبداللہ، یا ابا یعنی عبداللہ، 1 ملین حج. یا ابا عبداللہ الحسین مولانا. یعنی مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکہ یا ثامن الحجج، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا. آپ کی یعنی یہ جملے کہنا جو ہے 1000 حج. اچھا اتنا بڑا ثواب کیوں ہے، اتنا بڑا ریوارڈ کیوں ہے؟ یہ سلسلۃ الذہب سے سمجھ میں آتی ہے بات، اس لیے کہ لاسٹ منٹ قبلہ بسم اللہ. جی سلسلۃ الذہب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب 1 ملین حج کیوں ہے. اس لیے کہ اصل میں خدا کی معرفت کا دروازہ یہی ہے، دین کی ساری معرفت کا دروازہ یہی ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا میرا حبیب ان سے کہو کہ اجر رسالت جو ہے ان کا عشق ہے، علی ابن موسیٰ رضا کا عشق ہے. عشق وہ مرکب ہے، وہ سواری ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ اکبر. صراط مستقیم کے راکب جتنے بھی ہیں ان کا مرکب سوائے عشق اہل بیت کے. عشق اہل بیت یعنی عشق خدا، عشق اہل بیت یعنی عشق پروردگار. عشق اہل بیت تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کی زیارت، ایسے تو نہیں نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص آئے سرزمین مکہ میں اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر جفا کی ہے. تو یہ ان ہستیوں سے توسل، ان کی زیارت کرنا، واقعاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 1 ملین حج مولا امام رضا علیہ السلام کا اصلاً ہماری عقل تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن بہرحال یہ سلسلۃ الذہب ہے. یہ در حقیقت ان کی زیارت کا ثواب تو ہونا چاہیے. جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین ہمارا موضوع امام علی رضا روحی و ارواح الفدا، اس میں ہم نے کوشش کی اپنے محدود سے وقت میں رہتے ہوئے مختلف اجہاد کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات بروز پیر یو کے ٹائم 5:30 بجے ہوگی.